ہو باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ سب سے پہلے آتا ہوں حضرات کو آج کے دن اور آج کی تاریخ ہمارے پیارے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ مہر قلم آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم تمام کی طرف سے ہمارے بارے امام جو ہمارے امام کے والد بزرگوار ہیں ان کی خدمت میں اس روز مسعود کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کلاس کے آخر میں 5-7 منٹ اپنے 11 امام کے سلسلے کی تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کلاس جو کافی زمانے سے چھٹی تھی اور شاید 2 سال سے اوپر ہو گیا، ہماری سنڈے کلاس یہ بند تھی۔ اس کے پہلے ہماری کلاس چل رہی تھی وہ ترجمہ قرآن کی تھی، اور آیات موضوعی ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور جو لوگ ہمارے پرانے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں الحمدللہ ہم لوگوں نے اچھا خاصا پڑھا، اور جو کلاس میں آتے تھے اچھا خاصا وہ قرآن کا ترجمہ کرنا سیکھ لیے تھے۔ لیکن چونکہ بہرحال قرآن اور اہل بیت دونوں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ قرآن کا درس ہمارے پاس ٹیوزڈے کو ہوتا ہے 11 سے 12 آن لائن کلاس ہوتی ہے، اس میں بہت سے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ کافی زمانے سے یہ تھا کہ نہج البلاغہ جو ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں کو معلومات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہج البلاغہ آج چونکہ یہ پہلی کلاس ہے، اور اس میں ہم صرف نہج البلاغہ کا تعارف پیش کریں گے کہ نہج البلاغہ کو آپ سمجھیں کہ ہے کیا۔ بہت سی چیزیں ہم مسلمان ہیں اور بہت سی چیزیں ہمارے پاس سرمایہ ہے۔ دیکھیں بعض لوگ ہوتا ہے، آپ ایک صاحب ملے ہمارے کو، وہ اینٹی کا کاروبار کرتے ہیں۔ کہنے کہ مولانا میں منڈی میں گیا سنڈے مارکیٹ میں، تو ایک آدمی کچھ اوبڑ کھبڑ سامان اسے بیچ رہا تھا، پرانا اور سامان، تو میں نے اس کے یہاں سے ایک ٹرے رکھی ہوئی تھی جو کتنے کی ہے، بولا 25 روپے کی۔ میں نے 25 روپے دے کے اس کو وہ ٹرے خریدی، اس کو لے کے آئے، گھسے، صاف کیے۔ کتنے بکی معلوم آپ کو؟ 25,000 کی بکی وہ ایک اینٹی پیکس تھی، اس کو پتہ نہیں تھا۔ ہمارے پاس بہت سے سرمایے ہیں۔ میں کبھی کبھی جب مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے ہو گیا یہاں رکھو تو کہ ہم لوگ کس قدر غفلت میں ہیں۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ کتابوں کا مطالعہ، ہمارے پاس پہلی بات تو کتابوں کا مطالعہ کرنے کا رواج ختم ہو گیا ہے، ہم لوگ کتابیں کم پڑھتے ہیں۔ اور ایک بہت اچھی بات ہمارے ایک جاننے والے نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے دین کو ڈال دیا ہے مولوی کے اوپر۔ سارا دین کس کے اوپر ڈال دیا ہے؟ مولوی کے اوپر۔ نماز، وہ سمجھتے ہیں نماز سب پڑھنا خالی مولوی کا کام ہے، جتنی نیکیاں دین کی سب کام کرنا کس کا کام ہے؟ مولوی کا کام ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سب کو چاہیے دین حاصل کرے۔ ہمارے تمام مراجع کہتے ہیں کہ سب کے اوپر واجب ہے کہ روزمرہ کے مسائل کو سیکھیں، حلال و حرام، نجیس و پاک، سب کچھ سیکھنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے پاس ہے کیا، کیا سرمایہ ہے۔ کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، 14 معصومین، ہمیں کتنے معصوم ہیں؟ 14 معصوم ہیں، پیغمبر اسلام سے لے کے اور ہمارے آخری امام تک۔ ان کے جو اقوال ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ ایک کتاب ہے مولا علی کی، اس کا نام ہے، ہم نہج البلاغہ پڑھیں گے نا، ایک کتاب اور ہے اس کا نام ہے غرر الحکم۔ غرر الحکم میں 8000 کتنے؟ 8000 مولا علی کے اقوال لکھے ہوئے ہیں، سینگس لکھے ہوئے ہیں۔ 8000 کم نہیں ہوتے ہیں، ہم کو 8 بھی نہیں یاد ہیں، ٹھیک؟ تو ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ کون ہے؟ ہمارے، اگر آپ کے سامنے آپشن ہو، ایک طرف اہل بیت ہو، ایک طرف آپ کی دنیا ہو، تو آپ کس کو چوز کریں گے؟ زبانی میں تو ہم اہل بیت چوز کریں گے،
لیکن چوز کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے اہل بیت کی کس چیز کو اختیار کیا؟ ہمارے پاس جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام یہ علم کا بہت بڑا سرمایہ ہے، معدن علم رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو علم ما کان و علم ما یکون دے کے بھیجا۔ جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی علم ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی علم ہے۔ کس کے پاس؟ پیغمبر اسلام کے پاس۔ اور پیغمبر اسلام نے اپنے بعد اپنے جانشین مولا علی اور ان کے بعد ہمارے ائمہ کو وہ علوم ٹرانسفر کیے ہیں، ٹھیک؟ تو یہ اتنے سارے پوری دنیا کا علم کس کے پاس ہے؟ ہمارے اہل بیت کے پاس ہے۔ اچھا، اب ہمارے اہل بیت نے کیا کیا ہے؟ ہمارے لیے مواقع فراہم کیے ہیں۔ آپ ہم کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ ہم لوگ اشعار تو پڑھ لیتے ہیں، وار ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، دوسرے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ یتیم ہیں۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ تو باپ رہتے ہوئے یتیم ہیں، ان کے تو لوگ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ان کے اول تھے، دوسرے تھے، تیسرے ختم ہو گئے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو ہمارے امام ہیں نا، ہم اس کے باوجود بھی یتیم ہیں۔ کیوں یتیم ہیں؟ اس لیے یتیم ہیں کہ ہمارا ان سے کنیکشن بہت کم ہے۔ کبھی بیٹھ کے دیکھیے، میں ابھی چونکہ درس ہونے والا تھا نہج البلاغہ کا، اور آج پہلی کلاس جو ہے وہ نہج البلاغہ کا انٹروڈکشن ہوگا، مطالعہ کر رہا تھا، دماغ سے واقعاً پاگل ہو گیا، کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ میں نے انٹرنیٹ پہ ڈالا کہ وہ لوگ جو نہج البلاغہ کے ذریعے مسلمان ہوئے، کتنے لوگ ہیں جو نہج البلاغہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کتنے لوگ ہیں جو نہج البلاغہ پڑھ کے۔ لکھا تھا ایک شخص کے بارے میں کہ وہ نہج البلاغہ پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے جگہ پہنچا، رونے لگا وہ، اور مولا کا وہ قول پڑھ کے کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ نہج البلاغہ ہمارے پاس، نہج البلاغہ کے لیے آپ سرچ کیجئے تو نہج البلاغہ اس طرح کے اشعار بہت ہیں، شعراء نے بڑی شاعری کی ہے، کاہے کے لیے؟ نہج البلاغہ کے ادب۔ ہمارے ایک حیدرآباد کے شاعر ہیں، میں ان کا شعر سنا دوں کہ ادب سے نہج بلاغت کا نام لیجئے حضور، نصیریوں کے خدا کا کلام پاک ہے یہ حیدرآباد کے شاعر ہیں، ان کا یہ شعر ہے کہ نصیریوں کے خدا کا یہ کلام، وہ شاعری ہے، لیکن نہج البلاغہ شاعری کے لیے نہیں ہے۔ میں آپ کو یہاں کے اوپر بھی عرض کروں گا، بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں ہمارے پاس نہج البلاغہ میں ہیں، ٹھیک؟ نہج البلاغہ امام نے، دیکھو سب سے پہلی بات یہ، ہمارے معصومین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب ان سے بڑی پوش والا کوئی ہو تو وہ نہیں بولتے ہیں۔ نہج البلاغہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد کے تمام اخبار ہمارے معصوم مولا علی کے ہیں، اس لیے جب تک پیغمبر اسلام تھے تب تک کیا ہیں؟ مرسل اعظم زندہ ہیں، مرسل اعظم موجود ہیں، ان کو بولنے کا حق ہے، وہ بولیں۔ اگرچہ ہمارے مولا علی نے پیغمبر اسلام سے بہت سی روایتیں نقل کی ہیں، نقل روایت اور ہے اور خود کھڑے ہو کے تقریر کرنا اور ہے۔ سید مدنی مطالعہ کر رہا تھا میں، کتاب ان کی ہے انسان کامل، وہ لکھ رہے تھے کہ کبھی آپ علی کا مطالعہ کیجئے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے آئی ڈی، کیا سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں شناختی کارڈ۔ ہم لوگ امام علی علیہ السلام کو شناختی کارڈ کی حد تک جانتے ہیں۔ علی کون؟ ہمارے پہلے امام۔ والد کا نام کیا؟ ابو طالب۔ دادا کا نام کیا؟ عبد المطلب۔ بابا کا نام کیا؟ ٹھیک، بچے کون، بیوی کون، یہ سب تمام چیزیں، یہ اس کو کہتے ہیں شناختی کارڈ، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایک آئی ڈی ہے ان کی، ایک ہے شخص اور ایک ہے شخصیت۔ ہم امام علی کے شخص کو پہچانتے ہیں، شخصیت کو نہیں پہچانتے ہیں۔ وہ کب پیدا ہوئے؟ 13 جو پیدا ہوئے، کنڈے ہو رہے ہیں، بریانی بن رہی ہے، جشنا ہو رہے ہیں، سائیکل نکال کے موٹر سائیکل دوڑا رہے ہیں یہ شخص کی پہچان ہے۔ بعض لوگ جانتے نہیں کہ امام علی کی ولادت کا سن کیا ہے، کس سن پیدا ہوئے۔ یہ تو اسی میں کلاس ہو رہی تھی تو بات آ گئی مولا علی کی، بتائیے کب پیدا ہوئے؟ 13 رجب۔ سن کیا تھا؟ اور سن نہیں معلوم ہے، ہاں سن کیا تھا؟ 30 عام الفیل۔ خوب، پھر بایوگرافی، جب رسول جب مبعوث برسالت ہو تو آپ کئے سال کے تھے؟ جناب فاطمہ پیدا ہو تو آپ کئے سال کے تھے؟ ہجرت کیے تو کئے سال کے تھے؟ جب آپ کے ہاں آپ کی شادی ہوئی تو آپ کئے سال کے تھے؟ پہلا بچہ ہوا تو آپ کئے سال کے تھے؟
یہ معلوم چاہیے ہم کو نا. رسول کی وفات ہوئی تو آپ کئے سال کے تھے؟ امام ہوئے تو کئے سال کے تھے؟ کتنے سال بعد کو امامت ملی؟ کتنے سال آپ امام رہے؟ کتنے سال آپ خلیفہ رہے؟ شہادت کس سن میں ہوئی؟ یہ تو کیا ہے؟ یہ ایک بایوگرافی جو ہماری مولا کی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. لیکن یہ شخص ہے. ہم شخصیت کو پہچانیں انشاءاللہ نہج البلاغہ کے ذریعے سے. دیکھیں کہتے ہیں شیخ سعدی کسی بات کی تائے انسان سخن نہ گفتے باشد عیب ہنرش نہ ہفتے باشد. جب تک انسان بات نہیں کرتا نا. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, ایک جگہ ہم گئے, ایک بڑا امامہ لگا کے, ایک بڑے ڈیلر والا آدمی, یہ مولانا بیٹھا ہوا خاموش. جو دیکھتا ہے متحری کیا خطرناک مولانا ہے بھائی, بڑا امامہ ہے بڑے. لیکن جب دو زبان بات کی نا, اب کچھ نہیں ہے. انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے. ادب, احترام, علم, یہ سب کیا ہے؟ انسان کے زبان سے. اور زبان ہی کا کمال نہج البلاغہ ہے. میں بتا دوں آپ کو کہ امام علی کی بات شخصیت کی ہوتی ہے. بات کہاں سے رہی؟ امام علی کی شخصیت. ہم آج نہج البلاغہ کے ذریعے سے ہم کی شخصیت کو پہچانیں گے. شیخ بطحی لکھتے ہیں کہ امام علی کو آپ شخصیت کو پہچانیے. آپ دیکھیں گے کہ جب رات ہوتی ہے اور اندھیرا بڑھتا ہے تو امام علی دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار ہیں. روایت سنی آپ نے؟ راوی کہتا ہے کہ میں نخلستان سے گزر رہا تھا, مجھے ایک علاقے سے رونے گڑگڑانے کی آواز آئی. میں جھاڑیوں کو دیکھا, جا کے دیکھا تو علی سجدے میں ہیں. کون؟ امام علی سجدے میں ہیں اور گریہ کر رہے ہیں. میں ٹھہر کے دیکھنے لگا, رو رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں, اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. ٹھیک, ہم کو تو رونا نہیں آتا, ہم کو رونا نہیں آتا. رونا کب آتا ہے؟ جب ہمارے اہل بیت کے غم کا ذکر ہوتا ہے تو ہم کو رونا آتا ہے. اس میں بھی کیا ہے, جب ذاکرہ خوب چیخ کے پڑھیں تو ہم کو رونا آتا ہے. ہلو پڑھیں تو رونا بھی نہیں آتا. سیدھی بات یہ ہے. ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی رونا نہیں آتا کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں, اس لیے کہ ہم کو اپنے گناہ یاد ہی نہیں ہیں. ہم نے کسی کو 100 روپے دیے تھے 5 سال پہلے, وہ یاد ہیں. ہاں, کسی کو 100 روپے 500 روپے دیے تھے 5 سال ہو گئے دیکھے, لیکن ہم کو یاد ہے. کتنے گناہ ہم نے آج کیے ہم کو یاد نہیں ہیں. علی سے ہمارے عقیدے کے مطابق کیا ہے؟ علی معصوم ہیں, گناہ کا تصور بھی گناہ ہے ان سے, لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ استغفار کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک موقع وہ آیا کہ علی کے ہاتھ پہ بالکل جام ہو گئے. میں جا کے ہلایا تو لکڑی سے ہو گئے تھے. ارے میں بھاگا آیا, دروازہ کھٹکھٹایا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا. اندر سے وجہ کون کیا ہے؟ کہا میں نے دیکھا نخلستان میں علی کا انتقال ہو گیا. کیا سمجھا؟ یہ روایت ہے, علی کا انتقال ہو گیا. اندر سے آواز آئی کہ مطمئن رہو, علی جب اپنے خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں تو اکثر ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے. تم نے شاید پہلی بار ہی دیکھا ہے. یہ علی ہیں کہ جب محراب عبادت میں آتے ہیں تو دنیا کے سب سے بڑے عابد ترین آدمی ہیں. آپ دیکھیے جو لوگ عبادتیں کرتے ہیں نا, وہ اپنے خالی عبادت کرتے ہیں, اللہ اللہ لگے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہی علی جب دن ہوتا ہے اور ذوالفقار لے کے میدان میں آتے ہیں تو علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے. جو رات کا شب زندہ دار, دنیا کا سب سے بڑا عابد, وہی کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا بہادر ہے, جس کے نام سے حجاز کے لوگ کانپتے تھے کہ جس نے مربع انتر کو زیر کر دیا وہ علی کیا ہوں گے. ٹھیک, تو علی ایک لحاظ سے سب سے بڑے عابد ہیں, ایک لحاظ سے سب سے بڑے بہادر ہیں, شجاع ہیں. علی جب فیصلے کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کے فیصلے کے آگے کسی کا فیصلہ نہیں چلتا. سب سے بڑے قاضی ہیں. اور علی جب بولتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, تو دشمن کو کہنا پڑتا ہے کہ علی کا کلام وہ ہے جو اللہ کے کلام کے نیچے ہے اور بشر کے کلام کے اوپر ہے.
تقریر کرتے، ایسی تقریر کرتے ہیں. بعض شاید انہوں نے اس میں کوٹ نہیں کیا ہے. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے کہ کون سا لفظ ہے اس کے بغیر آدمی بول نہیں سکتا، کون سا ورڈ ہے کہ اس کے بغیر انسان بول نہیں سکتا. تو یہ ہوا کہ الف جو ہے، الف جو ہے بغیر الف کے آدمی بول نہیں سکتا. امام علی فوراً کھڑے ہوئے، کیونکہ لمبا خطبہ دیا، الف آیا نہیں اس میں، الف اس میں آیا ہی نہیں. خطبہ بدون الف ہمارے پاس موجود ہے. ایسی باتیں ہو رہی تھیں کہ ہمارے پاس 28 حروف عربی میں ہیں الفابیٹ. اس 28 حروف میں کتنے حروف ہیں جس میں نقطے، کتنے بغیر نقطے کے ہیں، بغیر ڈاٹ کے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بغیر اگر کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرتا جس میں کیا کہتے ہیں بغیر نقطے کا ہو. امام کھڑے ہوئے، لمبی تقریر فرمائی، ان الفاظ کا استعمال کیا اس میں نقطہ تھا ہی نہیں، خطبہ بغیر نقطے کے. آج دیکھیے، ٹھیک ہے، خلیفہ، پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، مانتے ہیں آپ خلیفہ مانیے ان کو، لیکن جو سرمایہ ہمارے امام نے ہم کو دے دیا ہے نا، چھوڑ دیا ہے، اصلاً وہ سوچ نہیں سکتے. ہمارے امام جو بول گئے ہیں نا، دوسرے لوگ اس کو سوچ نہیں سکتے، چونکہ یہ وہاں سے علم لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے ہمارے پیغمبر علم لے کے آئے تھے. تو یہ نہج البلاغہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ نہج البلاغہ سید رضی کی. معلوم ہے آپ کو نا؟ انشاءاللہ ان کے بارے میں بتائیں گے آپ کو ہم. سید رضی کتاب لکھی ہوئی ہے. تو سید رضی نے کیا کیا؟ سید رضی نے ہمارے امام کے جو خطبات تھے، آپ کے جو خطوط تھے، آپ کے جو کلمات تھے، اس کو اکٹھا کیا اور ایک کتاب. سید رضی کیا ہے؟ سید رضی ایک ادیب تھے، شاعر تھے. تو انہوں نے ہمارے امام کے ان خطبات کو جو کیا کہتے ہیں ادبی لحاظ سے بہت مضبوط تھے، ان کو جمع کیا. ورنہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے خطبات ہمارے امام کے، میں اس کو بھی بتاتا ہوں کتنے خطبات ہیں اور کتنے انہوں نے جمع کیے ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ، تو اب ہمارے پاس یہ سرمایہ ہے، یہ سرمایہ نہج البلاغہ ہے، ٹھیک. ہم اس کو ہمیں اس کو، ہمارے مولا کا فرمان ہے نہیں، خود نہج البلاغہ کے بارے میں اگر کلاس ہو تو کئی کلاس چاہیے ہم کو. خطبات تو بعد میں، خود نہج البلاغہ کے متعلق خطبات، آپ کے کلمات اور آپ کے خطوط، لیٹرز، ٹھیک ہے نا، اس کے ترجمے کتنے ہوئے، کس نے جمع کیا، شرحیں کتنی لکھی گئیں، یہ پوری دنیا ہے. آپ لوگ واقعاً قابل مبارکباد ہیں کہ اتنی صبح صبح آپ لوگ جو ہے وہ نہج البلاغہ کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. واقعاً آج میں تو کیا بتاؤں، شاید آپ کی سب سے زندگی کی بہترین نشست یہ ہوگی کہ آپ اتنی صبح صبح نیند کو قربان کر کے، وہی سنڈے کے دن، سونے کے دن ہوتا ہے، آپ آئے ہیں اور مولا علی کے متعلق اور ان کے خطبات کے متعلق دو باتیں سیکھنے کے لیے آئے ہیں. یہ اللہ کی توفیق ہے، جسے اللہ عطا فرماتا ہے وہ اس کو انجام دیتا ہے. بہرحال تو آج انشاءاللہ جو ہماری کلاس ہوگی یہ نہج البلاغہ کے متعلق ہوگی. اس کے بعد جب کلاسیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہم خطبہ شروع کریں گے، تاکہ آپ کو ایک خاکہ رہے ذہن میں کہ نہج البلاغہ ہمارے پاس کیا ہے. سب سے پہلے کیا ہے، ہم لکھیں گے نہج البلاغہ. ہمارے درس کیا ہے؟ نہج البلاغہ کا ہے. نہج البلاغہ میں خطبے کتنے ہیں؟ خطبے 241 خطبے ہیں، 241. ہمارے امام جب تقریریں کرتے تھے نا، لوگ بیٹھ کے سنتے تھے، بعض بیچ میں سوال بھی کرتے تھے. ہمارے پاس جب تقریر ہوتی ہے تو سوال کرنے کا آپشن نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے امام جب تقریر کرتے تھے تو لوگ سوال کرتے تھے. وہ بھی انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو ہم بیان کریں گے، امام نے کس کس جگہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے. اور لیٹرز کتنے؟ خطوط لیٹرز 79 ہیں. یہ کوئی نہیں، ابھی دیکھیے ہمارے پاس بھی جو پرانے لوگ ہیں ان کے لیٹرز کے مجموعے کتاب کی صورت میں چھپتے ہیں، جو لوگوں نے خط لکھے ہیں. اب تو خط لکھنے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب کیا گیا، واٹس ایپ آ گیا، دو میسج کیا اور پہنچ گیا. پہلے زمانے میں خط لکھے جاتے تھے، آداب و القاب لکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور کیسے شروع کیا جائے، کیسے
ابھی بھی اسکولوں میں جو ہے کیا کہتے ہیں لوگ بچوں کو سکھایا جاتا ہے اپلیکیشن لکھنا، ٹھیک ہے نا، لیٹر لکھنا، ممی کو پپا کو کسی کو خط لکھنے کے لیے، خالہ کو ماموں کو خط لکھنے کا تو رواج ختم ہو گیا۔ امام علی نے 79 آپ کے لیٹرز ہیں، اور جو سینگس ہیں آپ کے وہ کتنے ہیں؟ 480 حکمت ہیں آپ کی 480۔ یہ کیا ہے؟ یہ نہج البلاغہ پورا ہے کہ 241 خطبے ہیں، 79 جو ہے وہ خطوط ہے، لیٹرز ہیں، اور 480 آپ کے کلمات ہیں۔ کلمات قصار کی کتاب الگ چھپی ہے۔ اس کے علاوہ آمدی نے کیا کیا ہے؟ غرر الحکم نام کی کتاب پوری کیا ہے لکھ رکھی ہے ہمارے امام کے اقوال کے سلسلے کی، ٹھیک ہے، اس میں 8000 سے اوپر کیا ہے امام کے اقوال ہیں۔ اب آپ جب خطبے پڑھیں گے تو خطبوں میں کہتے ہیں سب سے چھوٹا خطبہ 60 نمبر ہے، چھوٹا خطبہ 61 ہے، ٹھیک، 61 نمبر کا خطبہ چھوٹا ہے، جو آپ نے خوارج کو کے درمیان دیا تھا۔ اور سب سے بڑا خطبہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا خطبہ 192 ہے، ٹھیک۔ خطبہ نمبر 193، خطبہ 193 یہ متقین کا خطبہ ہے، صفات متقین۔ ہم لوگ کسی کی تقریر سنتے ہیں کتنا متاثر ہوتے ہیں۔ میں اس کی روایت سناؤں تو نہیں بھول جائے گی، اس کو بند کر دو بیٹا۔ حمام امام کے ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں مولا کچھ متقین کی صفات بیان کیجیے۔ ایک سال ہم نے، یاد ہے ہم کو، جب ہمارا سمر کیمپ ہوا کرتا تھا تو ہم نے ایک سال صفات متقین کا پورا خطبہ ہم نے بیان کیا تھا۔ آئے کہے مولا متقی لوگ کون ہیں بتائیے؟ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین کے امام ہیں۔ امام نے دو جملے سے کہے کہ کہا نہیں اور وضاحت سے بتائیے۔ امام نے دیکھا ہے ان کے اندر ایک تڑپ ہے، ایک تڑپ ہے کہے کہ معلومات کی۔ آج ہمارے پاس، میں اس کو عرض کر دوں آپ کو، آپ کے پاس بہت سی عالمائیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، ذاکرائیں ہیں، عالمائیں ہیں، آپ کی ان کی مجلس میں ملاقات ہوتی ہے، فون میں بات ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو عالم ہیں، جو عالمہ ہیں، کتنا پڑھے ہیں؟ ایک سمندر سے ایک چڑیا جائے منہ مارے سمندر میں تو اس کے چونچ پہ کتنا پانی آئے گا؟ ہمارے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مولا علی کیا ہے؟ مولا علی باب مدینۃ العلم، علم کے شہر کے دروازہ ہیں۔ کیا تھا امام نے فرمایا؟ سلونی قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں مجھ سے سوال کرو، پوچھو۔ لوگ کیا پوچھتے تھے؟ میرے سر بالا کتنے ہیں، آسمان میں تارے کتنے ہیں، فلاں چیز کا ٹیسٹ کیا ہے، یہ سب پوچھتے تھے۔ ہم کیا پوچھتے ہیں؟ ہاں آپ بتائیے، آج ہم جب ان کی بات پڑھتے ہیں نا کہ وہ یہ پوچھتے تو ہم کو کیسے لوگ تھے، ہم کیا پوچھتے ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو، ہمیں بتائیں آپ کو، اس کا اندازہ کس سے ہوتا ہے؟ اس کا اندازہ ہم سے جو سوال سے ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔ مولانا میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے خواب دیکھا ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، بتائیے اس کی تعبیر کیا ہے؟ مولانا میرے بیٹے شادی نہیں ہو رہی ہے، سمجھے، بچوں شادی نہیں ہو رہی، دیکھیے کیا کرنا۔ مولانا میرا بیٹا باہر جانا چاہ رہا ہے، دوبارہ آئی کا فیل ہو گیا، بتائیے کیا کرنا ہے اس کے لیے۔ آج جو سوال آپ ہم سے کریں نا، اس سے آپ کے سوال کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ہوتے اس مقام کے پاس ہم بھی ایسی سوال کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے سوال نہیں کیا، پوچھا نہیں۔ امام علی کیا فرماتے ہیں؟ امام علی فرماتے ہیں کہ سینہ میرا علم سے تنگی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیا کروں، کس کو بتاؤں؟ تو آج ہم بھی اپنے بارے میں سوال نہیں کرتے ہیں، اپنی آخرت کے بارے میں سوال نہیں کرتے ہیں، اپنے اندر جو برائیاں اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ بیٹے کی شادی ہو جائے، بچے کی جاب لگ جائے،
بچہ امتحان اچھے نمبر پاس ہو جائے، گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے۔ ہم اتنے مادیات میں غرق ہیں۔ امام سے بھی لوگوں نے سوال کیا، نہیں کیا سوال، امام نے یہ جو نہج البلاغہ یہ امام نے اپنی طرف سے بیان کیا ہوا ہے۔ امام نے سوال کر لیا متقین کے بارے میں، جب امام دیکھا کہ کسی کے اندر تڑپ پائی جاتی ہے تو امام نے صفات بیان کرنے شروع کیے۔ اللہ اکبر۔ اور امام نے کیا کیا؟ صفات بیان کی۔ راوی کہتا ہے کہ امام جب صفات بیان کر رہے تھے تو کیا ہوا؟ سنتے 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 امام نے ایک چیخ ماری، گر گئے، ہلایا گیا تو روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ یعنی امام علی کے کلام کی صحیح تاب لانے کی کسی میں ہمت نہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں بولے امام، بولے ہی نہیں بولے تو یہ نہج البلاغہ ہے، کیا سمجھے؟ بولتے تو کیا ہوتا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مولا علی کو انٹرنیٹ نہیں معلوم تھا، موبائل فون نہیں معلوم تھا، راکٹ نہیں معلوم تھا، ایٹم بم نہیں معلوم تھا، سب معلوم تھا، لیکن اس زمانے میں لوگوں کو اتنا سمجھنے کی سکت نہیں تھی آپ کہ لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیٹسٹ جو ہے وہ 79 ہے، اور سب سے بڑا خط جو ہے 53 نمبر کا ہے۔ 53 نمبر کا خط سب سے بڑا ہے، ایک لمبا طولانی خط ہے جو آپ نے کس کو لکھا ہے؟ مالک اشتر۔ انشاءاللہ یہ آئے گا۔ آج یورپ ممالک کے جو بڑے بڑے سیاست مدار ہیں، پولیٹیشینس ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ پولیٹک والے کہتے ہیں کہ اگر جو امام علی نے خط مالک اشتر کو لکھا ہے اس حساب سے حکومت کی جائے تو پوری دنیا میں عدل و انصاف پھیل جائے گا۔ سب سے بڑا خط مالک اشتر کیا کیا امام نے لکھا، اور یہ خط محفوظ انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ اور سب سے چھوٹا خط کون ہے؟ بہت مختصر ہے، وہ 79 نمبر کا ہے، لاسٹ۔ آپ نے اپنے ایک کمانڈر کو لکھا تھا اپنے، ٹھیک؟ تمام خطوط میں کیا ہے؟ واعظ و نصیحت ہے۔ ہمارے پاس یہ رواج ختم ہو گیا ہے، اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے لکھ کے جائیں، ایک پیپر لکھ کے جاؤ، میرے بچوں دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، وہی جو لکھا ہے وہی لکھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا مال نہیں غصب کرنا، کسی کو پریشان نہیں کرنا، تم سے کسی کا اذیت نہیں، یہ عام چیزیں اخلاقیات لکھ کے جائیے، آپ لکھ کے جائیے۔ ہمارے امام کیا ہوا؟ لکھ کے۔ ایک خط 45 نمبر کا ہے، خط نمبر 45۔ یہ خط کیا؟ خط بہت مشہور ہے۔ آپ نے کیا لکھا؟ آپ نے لکھا عثمان ابن حنیف کے نام، عثمان ابن حنیف کا نام لکھا۔ امام عثمان ابن حنیف کیا تھے؟ امام کے گورنر تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ وہاں جو ہے وہ کچھ پیسے والوں کی دعوت تھی اور ان کو بلایا گیا، تو یہ وہاں گئے دعوت میں، ترمال کھا کے آئے۔ امام نے خط لکھا ہے عثمان ابن حنیف، خبردار، دعوت کھانا بری بات نہیں ہے، ولیمے میں جانا بری بات نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں، غالباً 7ویں سے روایت ہے، کہ ایسے ولیمے میں نہ جاؤ جہاں غریبوں کو نہیں بلایا گیا ہے۔ یہ وہی دعوت تھی کہ جہاں صرف ہاں معلوم رہتا ہے۔ اب تاج کرشنا میں کسی کو غریب جائے گا؟ وہاں کوئی نہیں جائے گا، حساب لگائے گا، 200 جانے کا، 300 آنے، 300 600 روپے کون خرچہ کرے گا بھائی، ٹھیک ہے؟ عثمان ابن حنیف نے اس دعوت کو اٹینڈ کیا جہاں صرف عمرہ بلائے گئے تھے۔ امام نے فوراً عثمان ابن حنیف خبردار تم حاکم ہو، چونکہ یہ صاحب مرتبہ تھے، ان کے مراتب الگ ہیں۔ ہم لوگ کیا، ہم لوگ کوئی بلاتے جائے مسئلہ نہیں، بلاتے کون جلدی، ٹھیک ہے، نہ بلائے تو اچھا ہے۔ تو امام نے خط لکھا عثمان ابن، اس کو ان خطوط کو پڑھنا چاہیے۔ امام نے کیا کیا لکھا اس میں؟ امام نے کوئی آدمی علی نہیں ہو سکتا، سوکھی اور کڑک روٹی کھانا کسی کے بس کی نہیں ہے۔ ہم تو رات کی باسی نہیں کھاتے، کیا سمجھے؟ رات کی ہم نے بچوں کو کہا کہ جا کے دیکھو، انٹرنیٹ سرچ کرو کہ باسی روٹی کھانے کے فائدے کیا ہیں، بہت فائدے ہیں، لیکن صرف روٹی، ہاں صرف روٹی، چاول نہیں، کھانا نہیں۔
امام علی کو راوی کیا کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں ہے جو گھٹنوں سے توڑ کے روٹی کھا رہا ہے. امام حسن کے دسترخوان پہ آیا، کھانا کھا رہا تو روٹی سنے بھائی. امام نے کہا گھبرا نہیں، کھاؤ، کتنا کھانا ہے، گھر لے جانا ہے، لے کے جاؤ گھر. کہا نہیں، میں اپنے بچوں لے جاتا ہوں. میں نے دیکھا مسجد میں ایک شخص ہے جو روٹی گھٹنے توڑ کھا رہا ہے. امام نے کہا کہ میرے والد بزرگوار ہیں، تم ان کی چنتا نہیں کرو. سمجھے آپ؟ تو کوئی شخص علی نہیں، لیکن امام نے کیا فرمایا، پھر آگے فرمایا امام نے اسی لیٹر میں کہ لیکن تم تقویٰ اور پرہیزگاری میں ہمارا ساتھ تو دے سکتے ہو. ٹھیک، کم سے کم مشتبہ غذا کھانے سے پرہیز تو کر سکتے ہو، حرام سے تو پرہیز کر سکتے ہو، اتنا کرو. لہذا نہج البلاغہ میں امام نے جو خطوط لکھے ہیں وہ بھی کیا ہیں، بہت ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم ایک ایک کر کے سب پڑھیں گے. اس کے علاوہ کہتے ہیں نہج البلاغہ میں جو حکمات ہیں، ہم نے ایک سال کیمپ میں رکھا تھا امام علی کے اسی حکمت کا ایک حصہ، اس کا نام تھا صفات مقصرین. کیا کہنے، پڑھیے اس کو، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. امام فرماتے ہیں تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو بغیر عمل کے آخرت چاہتے ہیں. اللہ اکبر. 1400 سال پہلے ہمارے امام کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ بغیر عمل کے جنت جانے تیار ہو جائیں گے. امام نے وہاں فرمایا وہ لوگ ایسے ہیں جو متقین کو پسند کرتے ہیں، خود متقی نہیں ہیں، بروں سے نفرت کرتے ہیں، انہیں بروں ہی میں. کیا بات کر گئے مولا ہمارے، معمولی بات نہیں ہے. انسان کو چاہیے اس نہج البلاغہ کو پڑھے، جملہ جملہ پڑھے. سمجھے آپ؟ پہلا خطبہ، فرسٹ خطبہ جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ایک یورپ کا آدمی پہلے خطبہ پڑھتا ہے امام کا، پڑھ کے چیخ پڑتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو خطبہ لکھا ہے یا تو اس شخص نے خود دنیا کو بنایا ہے یا اس کی نگاہوں کے سامنے دنیا بنائی گئی ہے. چونکہ وہ پڑھا لکھا نا، وہ جانتا ہے کہ دنیا کا سسٹم کیا ہے، زمین کیا ہے، زمین کے لیئرز کیا ہیں، اس کے اندر گیس، تمام چیز کو معلوم ہے. تو جو خطبہ پڑھتا ہے، آج 1400 سال بعد اتنی سائنسی تحقیق کرنے بعد ہم کو نئی چیز معلوم ہو رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ ہمارے امام علی 14 سال پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا تو بیان کر گئے ہیں. اس نے کیا کہا، یا اس شخص نے خود دنیا بنایا ہے یا اس کی نگاہوں کے سامنے دنیا بنائی گئی ہے. ہم وہ علی اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ خزانہ ہمارے پاس ہے، وہ ہیرا ہمارے پاس ہے. یا اس کو تیسرا کرو، یہ بھی کر دو. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے، ہم صرف الفاظ میں گم ہیں، شاعری میں گم ہیں، نعروں میں گم ہیں. ٹھیک ہے، شاعری بھی اچھی چیز ہے، نعرے بھی اچھی چیز ہیں، لیکن امام کے شخص کے لیے، شخصیت کے لیے کیا ہے، ہمیں امام علی کو پڑھنا پڑے گا. ٹھیک، چلیں خوب. اب یہاں سے میں کچھ چیزیں بتا دوں آپ کو. اس کتاب میں 51 ٹائم رسول اللہ کا نام آیا ہے. ٹھیک، 51 مرتبہ مولا علی نے ہمارے رسول کو کوٹ کیا ہے. ٹھیک، خطبہ نمبر 160 میں، خطبہ 160 میں 4 نبیوں کا ذکر ہے. یعنی ایک مجموعہ ہے، بہت بڑا مجموعہ ہے، پوری تاریخ سمیٹ دی اس میں. حضرت علی نے جناب داؤد کو جنت کا قاری کہا ہے. جنت میں جو قاری ہوں گے وہاں کے، وہ جناب داؤد علیہ السلام ہوں گے. اب دیکھیے، پیغمبر اسلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، لیکن امام علی فرماتے ہیں تمہارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ تمہارے لیے آئیڈیل جو ہے وہ آئیڈیل حضرت عیسیٰ ہیں. کیا سمجھے؟ رسول اللہ تو ہمارے پاس ہے ہی، لیکن اخلاقی زندگی میں جناب عیسیٰ ہمارے لیے کیا ہیں؟ آئیڈیل ہیں. اس کو انشاءاللہ ہم کیا کر کے پڑھیں گے. اب یہاں پہ پوری ایک لسٹ ہمارے پاس ہے، میں اس کو یہاں پہ بتا دوں اور کچھ چیزیں لکھ دوں یہاں کو جو اہم ہیں.
آج ہمارے بچے کیا ہیں، سب کو چاہیے علم حاصل کریں. علم کے لیے قرآن کی آیتیں، پیغمبر کی روایتیں، بہت چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے. امام علی علیہ السلام کے 68 خطبے کیا ہے، تعلیم کے متعلق ہیں. علم حاصل کرو، علم کی اہمیت، علم کے بارے میں بات ہے. پوری لسٹ ہے میرے پاس، اس کو کیا کہ بتایا آپ کو. آپ نے 111 قرآنی آیتیں نہج البلاغہ میں 111 قرآن کی آیتیں کوٹ کی ہیں. ٹھیک. 38 روایتیں پیغمبر اسلام کی روایتیں نقل کی ہیں، اور 14 اشعار عرب کے 14 اشعار جو ہے آپ نے نہج البلاغہ میں استعمال کیے ہیں. ٹھیک. اب بتائیں آپ کو یہ روایتیں 38 پیغمبر کی روایتیں، 111 قرآن کی آیتیں اور 14 اشعار نہج البلاغہ میں آپ نے استعمال کیے ہیں. اب آ جائیے، بہت ساری انفارمیشن یہاں ہمارے پاس ہے. خواتین، نہج البلاغہ میں مولانا نے کیا کیا ہے، عورتوں سے بہت سی گفتگو کی ہے. ٹھیک. اور بعض کے لیے جو ہے وہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ مولانا نے فرمایا ہے کہ عورتیں کیا ہوتی ہیں، ناقص العقل ہوتی ہیں. اس کی تشریح انشاءاللہ سر موقع ہم بیان کریں گے. سب سے پہلے ام جمیل کا ذکر ہے. کون ہے وہ معلوم؟ کون ام جمیل؟ پہچانتے ہیں؟ نہیں معلوم؟ ہاں. تبت یدا ابی لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. ٹھیک. ابو لہب کی بیوی ام جمیل ہے، لکڑی لگانے والی. ٹھیک ہے نا. دوسرے حضرت عائشہ کا ذکر ہے. اتنی ازواج میں سے کس کا ذکر آیا؟ حضرت عائشہ. کیوں آیا ذکر؟ کون بتائے گا؟ چونکہ حضرت عائشہ جنگ جمل کا سبب بنی. معلوم جنگ جمل؟ رسول اللہ کی بیوی ہے حضرت اس کے بعد عائشہ. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو ان کا بھی ذکر ہے کیونکہ وہ کیا ہوئے، انہوں نے جنگ جمل کا شاسن اٹھایا. جناب فاطمہ کو بہترین خاتون بتایا. ٹھیک. کوئی بتائے گا جناب فاطمہ مولا علی کے ساتھ کئے سال ساتھ میں رہی؟ معلوم کسی کو؟ ہاں 9 سال. 9 سال کل جناب فاطمہ مولا علی کے ساتھ رہیں. ہم نے کیا فرمایا؟ بہترین عورت کون ہے؟ جناب فاطمہ، جن کو آپ آئیڈیل بنا سکتے ہیں. خطبہ نمبر 192 میں جناب خدیجہ کو ذکر کیا ہے. جناب خدیجہ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مولا علی چھوٹے تھے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ کے پاس آ گئے تھے، اور رسول اللہ اور جناب خدیجہ نے مولا علی کو پال کے بڑا کیا. ٹھیک ہے نہیں؟ تو جناب خدیجہ کو پیغمبر کے مولا علی نے خطبہ نمبر 192 میں باقاعدہ کوٹ کیا، بتایا ہے کہ ان کا کردار کیا تھا، ان کا اسلام کے اندر ان کا کیا کہتے ہیں، کس قدر اہم کردار ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حیوانات ہیں. آج سے 14 سال پہلے مولا علی نے کیا کیا؟ 2 خاص چیزیں بیان کی جانوروں کے بارے میں. ایک تو چمگادڑ کے بارے میں. چمگادڑ معلوم کیا بولتے ہیں انگلش میں اس کو؟ بیٹ. کیا بولتے ہیں؟ بیٹ. اس کے بارے میں پوری تفسیر، پورا خطبہ ہے. دوسرے ایک ہے طاؤس، مور. کیا بولتے ہیں انگلش میں اس کو؟ پیکاک کے بارے میں امام نے خطبے دیے. ان چیزوں کے بارے میں خطبے دیے، اور جانوروں کو بھی کیا امام نے کوٹ کیا. ٹھیک. اب یہاں بتایا کہ امام کو جو خطبے ہیں اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ ٹائم پاس کم بچا ہے. امام کے خطبے کے 4 قسمیں ہیں.
نہیں اب یہ سب ایک کلاس بس ہے، پھر اس کے بعد خدا شروع کرنا ہے کہ وہاں بیٹھ کے. جو خطبے ہیں امام کے خطبے، ان کو کہتے ہیں کہ 123 خطبوں کو سید رضی نے خطبہ کہا ہے، یہ خطبہ ہے. پھر 110 خطبے جو ہے وہ اس کو سید رضی نے کیا کہا ہے؟ امام کا کلام کہا ہے، کلام کے عنوان سے پیش کیا ہے. 110 جو ہے وہ خطبے کلام کے عنوان سے پیش کیا، امام کا کلام ہے. دیکھیے فرق کیا ہے؟ فرق یہ ایک مرتبہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آدمی کھڑے ہو کے تقریر کر رہا ہے، اٹ از خطبہ. لیکن مرتبہ کیا لوگ بیٹھے ہوئے ایسے کچھ باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ خطبہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کلام کہلائے گا. اور پھر 4 جو ہے وہ 4 خطبے سید نے امام کا قال علیہ السلام کر کے کہا ہے. قال علیہ السلام یعنی کیا؟ یعنی اب شاید 1-2 لوگوں نے سنا ہو، بہت سے لوگ نہ بیٹھے رہے ہوں، تو یہ امام کا قول ہے. اور 4 خطبے جو ہیں وہ دعا کے عنوان سے ہیں. انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو ایک کتاب دیں گے، جس طرح سے صحیفہ کاملہ ہے چوتھے امام کی دعاؤں کا مجموعہ، اسی طریقے سے ہمارے مولا علی کی دعاؤں کا ایک مجموعہ ہمارے پاس سبھی کتاب. انشاءاللہ ابھی آپ سب کو ہم وہ کتاب دیں گے، ٹھیک ہے. اس کا نام کیا ہے؟ صحیفہ علویہ، امام علی کی دعائیں، اس کو پڑھیے. تو امام نے 4 خطبے جو ہے وہ دعا کے سلسلے میں ہیں. اب تھوڑی سی گفتگو، 5 منٹ ٹائم نہیں بچا میرے پاس، صرف 5 منٹ، چونکہ ہاں صرف 5 منٹ، اونلی 5 منٹ. سید رضی کون ہے؟ سید رضی ہیں آج سے 1000 سال پہلے سن 400 ہجری میں رجب کے مہینے میں یہ کام، رجب میں نہج البلاغہ کیا ہوا؟ مکمل ہوا. ٹھیک. سید رضی ان کے بھائی تھے سید مرتضیٰ. سید مرتضیٰ یہ بہت معمولی پرسنالٹی نہیں تھے. شیخ مفید، نام سنا شیخ مفید کا؟ شیخ مفید وہ ہیں کہ جن کو ہمارے امام زمانہ نے مفید کا لقب دیا ہے. شیخ مفید یاقوت صاحب کو سنا ہوا ہے، رات میں سو رہے تھے، خواب میں کیا دیکھا؟ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، گئے، کھولا دروازہ، کیا دیکھا؟ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لائی ہیں، اور ایک ہاتھ میں حسن ایک ہاتھ میں حسین کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں شیخ مفید کہ میرے بچوں کو تعلیم دو. کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، رات بھر میں نہیں سویا. اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوتی؟ یہ کون سا خواب ہے؟ کہاں حسن و حسین، کہاں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، کہاں میں؟ رات بھر سوئے نہیں. کل صبح اپنی کلاس میں کنفیوز تھے، پریشان تھے. کلاس بیٹھے تھے، کلاس ہو رہی تھی، کلاس ختم ہوئی تو دیکھا ایک سیدہ آئی ہیں، سیدانی ہیں، اپنے 2 بچوں کو لے کے آئی ہیں. کہا شیخ مفید ہمارے بچوں کو آپ تعلیم دیجیے. یہ کون تھے؟ سید رضی، سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، ان کا نام علم الہدیٰ ہے. سید رضی یہ دونوں بھائی نے شیخ مفید کے پاس علم حاصل کیا. اب میں ختم کرتا ہوں یہاں کے اوپر. ہمارے استاد علامہ روشنی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے روایت پڑھی، کہنے لگے کہ یہ جو سیدہ، یہ سیدانی تھیں جو اپنے بچوں کو لے کے شیخ مفید کے پاس آئی تھیں، کہنے لگے جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے، جن کے بچے ماشاء اللہ پڑھ کے بڑے ہو گئے، سب عالم ہو گئے تھے، تو کہنے لگے ان کے پاس ایک قرآن کا نفیس نسخہ تھا قرآن. تو انتقال کے بعد انہوں نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ قرآن یہ میرا ہے. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں سب لوگ اپنے ایک قرآن رکھو، ایک قرآن سے پڑھو. یہ قرآن میں تم دونوں میں سے کسی ایک کو دینا چاہتے ہو، کس کو دوں؟ کہنے لگے میں اس کو دوں گی جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو. دیکھو یہ گفتگو پوری طولانی ہے. گناہ نہ کرنا ہمارے اختیار میں ہے، کیا سمجھیں آپ؟ ہم چاہتے گناہ نہ کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں بھائیوں نے ہاتھ اٹھا دیا. دونوں بھائیوں نے، یہ 14 معصومی لسٹ اپنی جگہ کے اوپر ہے، یہ غیر معصومی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ہاتھ اٹھا دیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دیں گے جس نے کبھی گناہ صغیرہ بھی نہ کیا ہو. تو سید مرتضیٰ نے ہاتھ اٹھایا اور وہ نسخہ ان کی ماں نے ان کے حوالے کیا.
سید مرتضیٰ نے. سید مرتضیٰ کے انتقال کا قصہ نہیں انہوں نے جو بتایا ہم کو یہ بتایا تھا نواز شریف کو. ہاں وہ آخر میں تھا. تو ہاں سید مرتضیٰ کے جو انتقال کے جو داستان ہے وہی بہت انٹرسٹنگ ہے. آج ہم ممالک جانتے ہیں, ہم بہت سے علماء کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ 5 منٹ لیٹ درس شروع ہوا ہے, آپ لوگ مینیج کر لیجیے گا. سید مرتضیٰ نجف میں رہتے تھے, کبھی کسی نے ان کو امام علی کے حرم میں زیارت کرتے نہیں دیکھا. اب کوئی مولوی حیدرآباد میں رہے اور سرتوق میں دکھائی نہ پڑے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں نہیں یہ اس کا عقیدہ خراب ہے, یہ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. کوئی سرتوق میں دکھائی نہیں پڑے, بیوی کا کبھی دکھائی نہیں پڑے. یہی حالم ان کا بھی ہوا. دونوں بھائی نجف میں رہتے ہیں. پبلک میں دھیرے دھیرے یہ چیمیں گوئی ہونے لگی کہ سید مرتضیٰ زیارت کیوں نہیں آتے, زیارت کیوں نہیں آتے, کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے بھائی. سارے علماء آتے ہیں, کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں, یہی رہ کے نہیں آتے ہیں. تو اب چونکہ ایک بڑے پائے کے عالم تھے تو ان سے کسی کو جا کے ہمت نہیں نا, ہمارے پاس چھوٹے مولوی کسی کا نہیں ہمت بعد میں, تو ان سے ہمت نہیں پڑی کہ بھائی سید رضی کے پاس لوگ گئے کہ بھائی یہ دیکھیے معاملہ خراب ہے کہ آپ کے بھائی وہاں زیادت کیوں نہیں آتے ہیں. عالم ہے جانتے ہیں, ان کا ٹائم نہیں ہے. بہت ٹال مٹول کیا لیکن اتنا پریشر ہوا کہ نہیں آپ ان سے کہیے زیادت کو جائیں ورنہ ہم لوگ ان کے بارے میں رائے بدل لیں گے. جب بہت پریشر ہوا تو سید رضی نے کہا کہ تم بعد پچھتاؤ گے. کہا نہیں ہم کوئی نہیں آتے, پبلک ہوتی ہے نا, پبلک تو گھوم گئی تو گھوم گئی, نہیں ہم کوئی نہیں آتے. سید رضی سید الہدا کے پاس آئے, سید مرتضیٰ کے پاس آئے, کہا بھائی میں جانتا ہوں تمہارا مسئلہ کیا ہے لیکن پبلک نہیں جانتی, یہ عوام پلیز آپ ان کے لیے آپ جائیے. انہوں نے بہت پریشر کیا. تو یہ بات روشن علی صاحب کی وہ نقل کرتے ہیں, کہتے سید مرتضیٰ نے غسل کیا, پاک کپڑے پہنے, اعلان ہو گیا کہ آج سید مرتضیٰ زیارت کریں گے. نجف میں رہو, آج جس نے کو کبھی کسی نے زیارت کرتے نہ دیکھی ہو, آج وہ زیارت کرے تو پورا نجف ہونا پڑا. آگے آگے سید مرتضیٰ, پیچھے پیچھے پوری پبلک. آپ جائیے حرم میں, اللہ سب کو نجف جانے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا کریے انشاءاللہ ہم لوگ یہ ساری کلاس والے ایک ساتھ زیارت کریں انشاءاللہ. وہاں جائیں گے تو ایک بڑی باؤنڈری ہے, بڑا گیٹ ہے, سید مرتضیٰ گئے وہاں کھڑے ہو, ٹھیک ہے. اندر جائیں گے, پھر صحن ہے, صحن میں پھر باڑ لگی ہوئی ہے, 2 طرف سے اندر جانے کا ہے. پھر سامنے وہ دروازہ جہاں سے مولا علی کا زری دکھائی پڑتی ہے. یہاں پہنچے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے. پبلک پوری پیچھے جمع ہوئی ہے. سید رضی نے کہا تھا پچھتاؤ گے تم لوگ, کہا نہیں کچھ بھی ہو, آنکھوں سے آنسو رواں ہے. اندر گئے, صحن کو پار کیا, ادھر سے گھوم کے آئے اور وہ دروازہ چوکھٹ جہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو گئے. پبلک پوری کھڑی ہے. دیکھیں زیارت کیسے کرتے ہیں بھائی, آنکھوں سے آنسو رواں, روتے 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 وہیں گرے اور سید مرتضیٰ ختم ہو گئے, انتقال ہو گیا. تب سید رضی نے کہا تھا, ہم نے کہا تھا نا کہ تم پچھتاؤ گے, آج تم نے اپنی ضد کی بنیاد کے اوپر ایک بڑے عالم کو کیا کیا, کھو دیا. ہم اپنے حساب سے فیصلے کرتے ہیں, اپنی رائے علماء پر تھوپتے ہیں. یہ ہماری بڑی غلطی ہے جس کا ہم کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اس طریقے سے. بہرحال اللہ ان کی روح کو شاد کرے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو بہرحال یہ کتاب 1000 سال پہلے کی ہے. سید مرتضیٰ نے کیا کیا, سید رضی نے 1400 سال پہلے یہ کتاب کو لکھا ہے. اور سید رضی ان کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں, ان میں سے ایک کتاب انہوں نے لکھی, تفسیر کی کتاب لکھی, جس کے بعد تو ہنگامہ ہو گیا کہ کیا کہنا سید رضی کا. خوب ہم پڑھیں گے امام حسن عسکری علیہ السلام. کون سے امام ہیں؟ 11 امام. کب پیدا ہوا ہے؟ کب پیدا ہوا ہے؟ 10 ربیع الثانی 232 ہجری. بس صرف تھوڑا سا آپ کو ہم صرف آئی کارڈ بتائیں گے امام کا, ٹھیک ہے نا, شخص بتائیں گے, شخصیت نہیں. شہادت کب ہوئی؟ یہ ولادت, شہادت 8 ربیع الاول سن 260 ہجری. کتنی عمر ہوئی آپ کی؟
28 ایئر، 28 سال کو آپ اس دنیا میں رہے. ٹھیک. امام کب ہوئے؟ امامت سن 234 نہیں 34 نہیں ہوگی 54 سوری 254. 6 سال امام رہے. کتنے سال؟ کل 6 سال آپ امام رہے. ٹھیک ہے نا. امامت کے سال کتنے؟ امام ہوئے تو آپ 22 سال کے تھے. ہم کبھی اپنے ائمہ کو اس حساب سے دیکھیں کہ آج ہمارے سوسائٹی میں بچہ، جوان، نوجوان، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ 22 سال جوان کیا ہوتا ہے؟ چوتھے امام کربلا میں کیا سال جوان آپ کو؟ 24 ایئر کے تھے. لیکن اتنا بڑا مسئلہ آپ نے کیا کیا؟ حل کیا. یہ امام ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک. آپ نے 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، جس میں ایک کون ہے؟ جس میں ایک متوکل عباسی ہے. متوکل عباسی سلسلے کا خطرناک ترین شخص ہے. جس نے کیا کیا؟ جس نے یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر بینڈ لگایا، حل چلوایا آپ کے روضے کے اوپر، آپ کی قبر کے اوپر. اور بینڈ بھی ایسا کہ کوئی زیارت کو نہیں جا سکتا، جائے تو ایک ہاتھ کٹوائے. اور روایت سنی ہے، متوکل کے زمانے کی روایت ہے. ایک سیدانی گئی زیارت کرنے کے لیے، اعلان کیا تھا کہ جو جائے اس کا اپنا وہ دائنا ہاتھ کٹوائے. یہ سیدانی پہنچی، کہا تمہیں پتہ ہے وہاں ٹوکن ملتا ہے. ٹھیک ہے، ٹوکن دیا گیا کہ اجازت کرنا جانا چاہتی ہے، جاؤ ہاتھ کٹوا کے آؤ. ہاتھ کٹوانے گئی، کہا ہاتھ نکالو. اس نے بائیں ہاتھ نکالا. کہا نہیں دائیں ہاتھ نکالنا چاہیے. کہا دائیں پہلے دے چکے ہیں. اللہ اکبر. دائیں کے قربان کر کے زیارت کر چکے ہیں. تو متوکل نے کیا کیا؟ ہمارے 11ویں کے زمانے، ہمارے 11ویں ہم نے 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا. میں نام سے بتا دوں آپ کو. واسق باللہ کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے. پھر متوکل خلیفہ ہوا جس نے 236 میں ہمارے نبی علیہ السلام کو زہر دیا. پھر مستنصر ہوا، مستعین، پھر معتز، پھر مہدی، پھر معتمد، جس نے کیا کیا ہمارے 11 امام کو. یہاں سے ایک بات آپ کو بتا دیں، 11 امام کہاں پیدا ہوئے؟ مدینے میں پیدا ہوئے. لیکن 10 امام کے ساتھ آپ کو کہاں بلایا گیا؟ سامرا بلایا گیا. یہ جو زمانہ ہے ہمارے 11 امام کا، اس زمانے میں یہ روایت بڑی شدت سے لوگوں میں درمیان تھی کہ رسول اسلام کے آخری خلیفہ، آخری جانشین امام مہدی پیدا ہوں گے جو دنیا میں عدل و انصاف کو، سمجھے آپ؟ سلسلہ امامت کو وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک امام کون ہے. لہذا پوری کوشش تھی کہ 12 امام کی ولادت نہ ہونے پائے. اور کیا کیا گیا؟ مدینے سے بلا کے سامرہ ایک ڈیفینس علاقہ تھا، چھاونی تھی، وہاں لا کے رکھا گیا. اور یہاں سے سمجھ لیے غیبت صغریٰ شروع ہو گئی. 11 امام، کل عمر کتنی ہے؟ کل عمر 28 ایئر، 28 سال. 22 سال کے جب امام ہوئے، یعنی اس کے پہلے 22 سال ہم اپنے 11 امام ساتھ 10 امام ساتھ زندگی گزاری ہے. ٹھیک ہے نا. 22 سال کے امام ہوئے ہیں اور ان کو بھی کیا کیا ہے؟ ان کو بھی گھر کے اندر برابر چیز بھی ہے، گھر کے اندر کیا کر رکھا گیا ہے؟ قید کر رکھا گیا ہے، نظر بند کر رکھا گیا ہے. لہٰذا ایسے میں شیعوں سے آپ کی ملاقات کر، میں سن رہی تھی خانہ ہماری کہ کتنا سخت مرحلہ تھا کہ 12 امام کو چھپانا بھی ہے دشمن کی نظر سے اور لوگوں کو بتانا بھی ہے. یہ کام کس نے کیا؟ یہ ہمارے 11 امام نے کیا کہ دشمن سے چھپانا بھی ہے اور دوستوں کو بتانا بھی ہے، ورنہ معاملہ ختم ہو جائے گا. جاسوس لگے ہوئے ہیں، لیڈیز اینڈ جینٹس، گھر میں ہمارے امام کے، تاکہ 12 کی ولادت نہ ہو پائے. انشاءاللہ شعبان کے مہینے میں آپ 12 امام کی ولادت کی تفصیل پڑھیے، کس طریقے سے نرجس خاتون کہاں سے بلائی گئی. ٹھیک ہے.
ابو ایوب انصاری کی خاندان کے ایک شخص کو ہمارے 11ویں امام نے کیا کیا، 10ویں امام نے کیا کیا، ہائر کیا، اور پورا قصہ انشاءاللہ کبھی سنائیں گے آپ کو تفصیل سے۔ جناب نرگس خاتون کس طرح مسلمان ہوئی، کس طرح 11ویں امام سے شادی ہوئی، اور پھر 12ویں امام کی ولادت ہوئی۔ تو یہ کیا ہے، 11ویں امام کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جب غیبت شروع ہو چکی ہے، یعنی ہمارے امام لوگوں کے درمیان ہیں، لیکن شیعہ آپ اس سے اچھا اس درمیان شیعہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ کہاں عراق، کہاں خراسان ایران، کہاں یمن، پورے مملکت اسلامی میں شیعہ، مطلب مذہب شیعہ کیا ہو گیا ہے، کس قدر بینڈ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا جاتا، سونگ سونگ کے سیدوں کو مارا جاتا، لیکن کیا ہے، یہ وہ چراغ ہے، جتنا بجھاؤ گے اتنا ہی کیا ہوگا، روشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو 11ویں زمانے میں بالکل شیعوں سے ملاقات بالکل بینڈ ہو گئی تھی۔ یہ 6 سال بہت سختی گزرے ہیں، یعنی اگر کہا جائے کہ ہمارے واحد وہ امام ہے جو صرف اسے امام نے کیا کیا ہے، قید خانے میں گزارے ہیں، اگرچہ قید خانہ وہ جیل نہیں تھی، گھر بھی قید خانہ تھا، لوگ بہانے سے آتے تھے، سبزی بیچنے، تیل بیچنے، ان چیزوں کو بیچنے لے کے آتے تھے، اور امام کو لیٹر دیتے تھے، امام سے لیٹر لیتے تھے۔ ہمارے امام نے کیا کیا، اپنے نائبین مقرر کیے، یہاں سے کیا ہوا، اصلاً غیبت شروع ہو گئی۔ 6 سال امام رہے، ٹھیک ہے، 6 سال میں کیا ہوا، 1 سال ہمارے امام 12ویں امام کی ولادت زمانہ ہے، اور امام نے یعنی اپنے بچے امام زمانہ کو صرف 5 سال جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھا، 5 سال بعد امام شہید ہو گئے اور ہمارے امام زمانہ ہو گئے۔ ایسے زمانے میں کیا ہوا، ایسے زمانے میں ہم سوچیں کہ آج ہمارے لیے کتنا آسان ہے، ہمارے لیے مولوی فراہم ہے، سمجھا، عالمہ فراہم ہے، کتابیں ہمارے پاس ہیں، انٹرنیٹ کیا ہوا، اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اور روایت میں ہے کہ 11ویں امام کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں شیعوں کا ایک بڑا طبقہ تھا جن کا اب ختم، اب کوئی 12واں دیکھا نہیں اس کو۔ اس زمانے کے وہ خاص لوگ جن کو 11ویں امام نے 12ویں کو دکھایا تھا، ان خاص لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے اس زمانے میں جب کیا کہتے ہیں کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی فون نہیں تھا، اس زمانے میں کس طریقے سے تمام شیعوں کو 12ویں امام کو پہچانوایا، یہ بہت بڑا کمال تھا ہمارے علماء کا۔ جن علماء کو آج لوگ گالیاں دیتے ہیں، انہیں بڑی خدمات کی ہیں، ان علماء کی وجہ سے آج آپ 12 احسن عشری کہلاتے ہیں، ورنہ آدھا عشری رہے تھے، 11 والے رہے تھے، ٹھیک۔ تو آج کی تاریخ ہمارے 11 امام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ آپ کہاں پیدا ہوئے، مدینہ میں، سن 232 ہجری میں، 232، اور وہ زمانہ بھی بہرحال بنی عباس کا زمانہ تھا، اور خطرناک ترین زمانہ تھا کہ جب ہمارے ائمہ کو، مطلب جو بھی بادشاہ ہوتا تھا نا، اس کا تمام فوکس کس کے اوپر تھا، اولاد علی کے اوپر تھا، ٹھیک ہے۔ امام رضا کے بعد امام متقی، امام نقی، ایک ایک کر کے کیا ہے کہ جب کہ ان کو کیا ہے، آپ انشاءاللہ پڑھیے اس کو، ان کی بایوگرافی پڑھیے، کتنے سال، 28 سال، نویں امام تو کل 25 سال، اللہ اکبر، 25 سال میں آپ کو شہید کر دیا ہمارے۔ یہ کیوں ایسا ہوتا تھا، یہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنی حکومتوں کا خوف تھا کہ اگر رہ گئے تو ہماری حکومت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اپنی حکومتوں بچانے کے لیے ہمارے ائمہ کا کیا انہوں نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور خاص یہ ہے کہ کربلا وہ آخری مرحلہ ہے جہاں دشمن نے تلوار چلائی ہے، اس کے بعد دشمن سمجھ گیا کہ اب تلوار سے ان سے مقابلہ نہیں کیا، ایک کربلا کافی ہے اسلام کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی امام حسین تیسرے امام ہے نا، اگر ہر امام کو تلوار شہید کرتے تو دنیا میں ہنگامہ، قیامت برپا ہو جاتی۔ اب کیا کیا، اب دشمن سمجھ گیا کہ ان کو تلوار نہیں، انہیں زہر سے شہید کیا، لہذا ہمارے تمام ائمہ کا کیا گیا، زہر سے شہید کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے 11 امام آج بہت خوشی کی تاریخ ہے، اور بالخصوص ہمارے لیے خوشی تاریخ ہے کہ ہمارے 12 امام کے والد بزرگوار کی برتھ ڈے ہے، ہمارے والد بزرگوار کی ولادت ہے۔ ہم اپنے امام کی خدمت میں اس ولادت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور آج کے دن دیکھیں، اس زمانے کے شیعہ کسی طریقے سے بہرحال پھر بھی ہمارے امام سامراہ میں موجود ہیں، اور آج ہماری مشکل کیا ہے، ہماری مشکل ہمارے امام کہاں ہم کو نہیں پتہ، امام کا وجود کہیں پتہ نہیں ہے، شاید ہمارے بز میں بیٹھے ہوں وہ، ہم کو نہیں معلوم ہے،
ہوش تھا یہاں بھی آئے ہوں، آ سکتے ہیں۔ وہ پنڈت والا واقعہ سنا ہے آپ نے؟ ہاں، آیت اللہ کشمیری کشمیر آئے، بہت بڑے عارف تھے وہ۔ انہوں نے سنا کہ ایک ہندو پنڈت ہے جو کسی کے حال کو بتا سکتا ہے کہ کون آدمی کہاں ہے، تو ہم بھی معلوم کرتے ہیں۔ تو وہ گئے اس کے پاس، یہ بھی بڑے عالم تھے، اس نے استقبال کیا، آئیے۔ تو انہوں نے پوچھا آیت اللہ بروجردی، آیت اللہ بروجردی، انشاءاللہ آپ قم جائیں گے، وہاں کے اوپر معصوم قم کے روضے میں ان کی ایک اونچی قبر ہے۔ انہوں نے کہا گم، کہا کہ یہ قم میں ہے لیکن ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یار بات صحیح بتا رہا ہے یہ، ایک آدھ دوسروں سے لڑکی ہے۔ تو آیت اللہ کشمیر نے سوچا کہ لاؤ اس سے پوچھیں ہمیں زمانہ کے بارے میں، تو اس کو بتانا نہیں پڑتا تھا، خالی دل میں سوچو۔ انہوں نے سوچا مہدی ابن فاطمہ، تو کچھ دیکھتا رہا، کہ یہ آدمی نہیں معلوم۔ تو ان کے دل میں آیا کہ مہدی ابن فاطمہ تو نہیں ہے، مہدی ابن نرجس ہے۔ انہوں نے کہا پھر اب دیکھو، انہوں نے دل میں خیال کیا مہدی ابن نرجس، کچھ دیکھتا رہا، وہ اٹھ کھڑا ہو گیا، کہتے یہ کون ہے؟ کیا ہوا؟ کہا جہاں میں نگاہ ڈال رہا ہوں وہ آدمی دکھائی پڑ رہا۔ اللہ اکبر، جہاں میری نگاہ جا رہی ہے وہاں میں نے دیکھ رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے آخری امام ہیں۔ لہذا ہماری مجلسیں، ہمارے یہ درس ہمارے امام سے خالی نہیں ہیں، ممکن ہمارے امام یہاں پر موجود ہوں، ہم آپ کی خدمت میں 11 امام کی برات کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہمیں عیدی چاہیے، پتہ ہی نہیں بچہ وہ ہے عیدی چاہیے، ہمارے پاس کیا بانٹتے ہیں؟ لڈو بانٹتے بڑے بڑے، ہم کو لڈو چاہیے۔ کون سا لڈو چاہیے؟ آپ کے ظہور کا لڈو چاہیے۔ ہمیں کون سا لڈو چاہیے؟ ہمیں امام کے ظہور کا لڈو چاہیے۔ خدا بندہ تجھے تیری اس آج کی حجت کا واسطہ، آج کے مولد کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں نہج البلاغہ پڑھنے اور امام علیہ السلام کی شخصیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، امام کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود، ہمیں ویسا بنا جیسا ہمارے امام علی چاہتے ہیں، ہم کو ویسا بنا۔ خدا بندہ ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سب کی گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے جو مرحوم ہو گئے ان کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، علماء و مراجع کی حفاظت فرما، ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں علوم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں زمانہ کا ظہور ملک اعمال انصار میں شمار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ ذرا قصیدہ پڑھ لیتے تو اچھا رہتا۔